السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، آج میں آپ کی خدمت میں علامہ اقبال صاحب کے دو اشعار رکھنا چاہتا ہوں۔ آئیے پہلے یہ دونوں مختلف اشعار ہیں، یہ دونوں شعر سنتے ہیں اور پھر اس کی تشریح۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ پہلے اس کی ایک تشریح سنتے ہیں، چھوٹی سی، مختصر سی۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، یہ کام والدین کا کام ہے کہ بچوں کو کیسی تربیت دیں، لیکن چونکہ والدین وہ تو اپنے بچوں کو مدارس اور اسکولوں کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر آگے جا کے کالجز اور آگے یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، وہاں بچوں کی تربیت نہیں ہوتی، بچوں کی اصلاح نہیں ہوتی، وہاں تو مقابلہ سکھایا جاتا ہے، اور وہ بھی مادے میں کہ مادہ کیسے، بھائی فلاں کتنا بڑا آفیسر بنا، فلاں کتنے عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، بس اتنے، بھائی میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، اور یہ وہ انجینئر بنے گا، یہ بنے گا، وہ بنے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے بڑے ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ ماؤں کا اور والدین جو ہوتے ہیں، جب وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پاتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ایسے بزرگ ہستیوں سے کام لیتے ہیں جو پوری امت کو اور پوری امت کے ایک ایک فرد کو، بھلے وہ مرد ہو یا عورت، اس کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، یعنی آپ نے امام بننا ہے۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اور ہماری تربیت کی جا رہی ہے کہ تو نے عام بندہ نہیں رہنا، تو میرا محبوب ہے، اور اے امت محمدیہ، آپ نے نیچے نہیں رہنا، اوپر رہنا ہے۔ لیکن اوپر کس صورت میں ہم رہیں گے؟ اس کے اسباب ہوتے ہیں، صفات ہوتی ہیں۔ تو ان صفات میں پہلی صفت کیا ہے؟ صداقت، اپنے اندر صداقت، کہ جھوٹ نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو ہماری زندگی میں اور ہمارے عمل میں، کبھی جھوٹ کا سہارا نہ لے۔ یعنی آج تو ہماری زندگی اور ہماری ایک ایک حرکت وہ جھوٹ کی عکاسی کرتی ہے، اور جب اس طرح ہوتا ہے تو پھر زوال آتی ہے، پھر ترقی نہیں ہوتی، یہ زوال کے اسباب ہیں۔ تو پہلا سبق کیا ہے؟ ہم نے پہلا سبق صداقت سیکھنی ہے، کیونکہ صادقوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی آگے نہیں جا سکتا، کوئی ترقی نہیں کر سکتا، بھلے جتنی بھی تعلیم حاصل کر لے، لیکن ویسے کہ ویسے غلام رہیں گے۔ دوسری جو صفت ہے وہ ہے عدالت کا، انصاف۔ اور ضروری نہیں ہے کہ یہ اقبال صاحب ججز اور قاضیوں سے مخاطب ہیں، نہیں، ہر آدمی حدیث کی روح سے، ہر آدمی قاضی ہے، ہر آدمی جج ہے، اور یہ عدالت یعنی جو عدل ہے، انصاف ہے، یہ اپنے گھر سے، اپنی ذات سے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی اپنے گھر سے یہ عدالت شروع ہوتی ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کھانے کے آداب بیان فرمائے ہیں نا، تو انہوں نے تحریر فرمایا کہ معاملات کو انہوں نے چند حصوں میں تقسیم کیا، اور کھانا کھانے کو پہلا درجہ دیا، یعنی کھانا کھانا یہ معاملات میں ہے، پھر گھر کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، والدین بہن بھائیوں کے ساتھ، گھر کے اندر یہ معاشرت، یہ گھر کی معاشرت ہے۔ آپ نے کیسے رہنا ہے؟ دسترخوان پر اگر کوئی بندہ دسترخوان پر اپنے ساتھ والوں کو انصاف نہیں دیتا، اس سے
انصاف کی توقع رکھنا یہ فضول ہے۔ اس لیے عدالت کا، یعنی آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں تو آپ جج ہیں، آپ نے انصاف دینا ہے کہ جو، اور انصاف کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کرے۔ مثال کے طور پر دسترخوان میں مرغیاں پڑی ہیں، مچھلیاں ہیں اور گوشت ہیں، اور میں ہی کھاؤں، کسی کی فکر ہی نہ کروں، بس سب کچھ میں ہی کھاؤں، تو یہ عادل نہیں ہے۔ بچپن میں بچہ تھا اور کسی، میرے خیال میں دعوت ولیمہ تھی، تو میں گیا تھا، ہم بچے ایک جگہ بیٹھ گئے، تو ہمارے ساتھ ایک بزرگ بیٹھ گئے۔ ہم خوش ہو رہے تھے کہ چلو بزرگ بیٹھ گئے اور اس میں جو گوشت ہوگا وہ ہمارے میں تقسیم کر دیں گے۔ آپ یقین کیجئے گا کہ اس بزرگ حضرت نے کیا کیا، جتنا بھی گوشت تھا وہ سب خود ہی کھا لیا۔ تو میرے بھائی، اب اس سے ہم کیسے، ایسے لوگوں سے ہم کس طرح انصاف کی امید رکھ سکتے ہیں؟ تو پہلے عدالت، اور عدالت کے لیے ضروری نہیں کہ بندہ جج بنے یا کوئی بادشاہ بنے، نہیں، آپ گھر میں بھی بادشاہ ہیں، گھر میں بھی جج ہیں، آپ دسترخوان پر بھی جج ہیں، آپ راستے پہ چل رہے ہیں، مسافر آپ کے ساتھ ہیں، مسافر جو ہیں آپ کے ساتھ ہیں، ہمراہ ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ جج ہیں، آپ بھی بچوں میں بیٹھے ہیں، جہاں پر بھی ہیں آپ کچھ بیچتے ہیں، آپ کچھ خریدتے ہیں، یہ لین دین میں بھی آپ جج ہیں۔ تو اس میں عدل کرنا، ظلم سے بچنا، مقصد یہ ہے کہ ظلم سے بچنا۔ اور تیسری صفت شجاعت۔ یہ شجاعت کس بندے میں آتی ہے؟ بہادری، موت سے نہ ڈرنا، موت کو سینے سے لگانا، گلے سے لگانا، یہ شجاعت ہے۔ اور یہ صادقوں اور عادلوں کی صفت ہوا کرتی ہیں۔ جو صادق اور عادل نہ ہو بزدل ہوتے ہیں۔ رشوت خور، حدیث میں ہے کہ جو قوم رشوت خور ہو جاتی ہے، جو قوم رشوت خور بن جاتی ہے وہ بزدل ہو جاتی ہے۔ اب یہ صفات ہیں 3، تو یہ صفات جب ہماری زندگی میں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ تب اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے پوری دنیا کی امامت کا کام لے لیں گے۔ جب تک یہ صفات نہیں ہوں گی تو اللہ کی طرف سے ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوگا جو صحابہ کے ساتھ تھا۔ میرے بھائیوں، یہ ایک شعر ہے، اور دوسرا شعر یہ ہے کہ مٹھایا قیصر و کسریٰ کے استعداد کو جس نے، مٹھایا قیصر و کسریٰ کے استعداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی۔ یہ بھی وہی بات ہے، اس لیے میں نے ان دونوں شعروں کو، دونوں اشعار کو ایک ہی ویڈیو میں جگہ دے دی ہے۔ یہ قیصر اور کسریٰ جیسے آج کل چین اور امریکہ ہے، آج سے پہلے روس اور امریکہ تھے، آج بھی چین اور امریکہ ہے۔ یہ پوری دنیا پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک پوری دنیا ان کے قبضے میں تھی۔ ایک آدھی دنیا پر ایران کی بادشاہت تھی، وہ مجوسی تھے، اور آدھی دنیا پر یہ روم کی بادشاہت تھی، جو اٹلی جسے کہا جاتا ہے۔ اب وہ ظالم تھے، وہ مغرور تھے، متکبر تھے۔ اللہ نے انہیں سزا دینے کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ظلم و ستم سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں راہ راست پر لانے کے لیے اپنے نبی کو بھیجا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر میرے نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتھی دیے۔ وہ ساتھی وہ ایسے تھے جن کی خوبصورتی کی برکت سے، جن کی صفات کی برکت سے اللہ نے پوری دنیا کو ان کے سامنے ڈیر کر دیا۔ تو وہ کہا جاتا ہے کہ مٹھایا قیصر و کسریٰ کے استعداد کو جس نے، تو قیصر اور کسریٰ، روم اور ایران کی بادشاہت کو کس نے مٹھا دیا؟ ان کو کس نے سبق سکھایا؟
ان میں کیا چیزیں تھیں جنہوں نے قیصر اور کسریٰ کو بھی شکست دی؟ تو وہ صفات بیان فرما رہے ہیں۔ وہ کیا تھا؟ وہ کیا چیز تھی؟ زور حیدر، بہادری، طاقت، موت سے نہ ڈرنا۔ میرے بھائی، جتنا بھی طاقتور انسان ہو، جتنا بھی بڑا موٹا اور بڑے قد والا انسان ہو، لیکن جب یہ بزدل ہوتا ہے، اس میں بہادری نہیں ہوتی، موت سے ڈرتا ہو، اس کی طاقت سے کوئی نہیں ڈرتا۔ اور جتنا بھی کمزور انسان ہو ہر لحاظ سے، لیکن یہ بہادر ہے، یہ موت کو سینے سے لگاتا ہے اور یہ اپنے دشمن کو للکارتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کی قسم ہم موت سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی تم شراب پینے سے محبت کرتے ہو۔ اب کچھ بھی نہیں ساتھ، ہاتھ کچھ بھی نہیں ہے، اسباب بھی نہیں ہے، لیکن یہ بہادری ہے۔ تو زور حیدر، حیدر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت تھی، اللہ نے ان کو بڑی طاقت عطا فرمائی تھی۔ تو یہ طاقت ہر صحابی میں اس طرح طاقت تھی، اور اسی طاقت کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیصر اور کسریٰ کی بادشاہتوں کو ختم کر دیا جو ہزاروں سالوں سے چلی آ رہی تھیں۔ تو ایک جو صفت تھی ان میں ایک زور، طاقت، اور محبت کی بھی طاقت، اطاعت کی بھی طاقت ہوتی ہے۔ اچھا، پھر فقر بزر، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سردار تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، لیکن انتہائی فقیر طبیعت کے انسان تھے، اور ان کے دل میں دنیا کی محبت تھی نہیں۔ تو فقر بزر، ہم نے اگر لڑنا ہو باطل سے تو دنیا کی محبت میں نہیں، دنیا کی وقت ہمارے دل میں ہو ہی نہیں چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ فقر بزر کو دل میں جگہ دینی پڑے گی۔ تو دوسری صفت یہ فقر بزر، جو بندہ آقا بنتا ہے، جس بندے کے دل میں تکبر آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظروں سے وہ گر جاتے ہیں، جو بھی ہوں وہ بندے گر جاتے ہیں اللہ کی نظروں سے۔ اور تیسری صفت صدق سلمانی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سچائی، کتنے سچے تھے اللہ کے نبی سے محبت میں، کہاں سے آئے تھے اپنے نبی کو ڈھونڈنے کے لیے۔ تو یہ تین صفات کہ زور، فقر اور صدق، اس کے علاوہ آپ باطل کو شکست دے ہی نہیں سکتے۔ اور بحیثیت مسلمان، بھلے آپ جتنے بھی کمزور مسلمان ہیں، لیکن باطل آپ کا دشمن ہے، اور وہ آپ کا دشمن اس بنیاد پر ہے کہ آپ مسلمان کیوں ہیں، بھلے کمزور ہیں، بھلے جھوٹے ہیں، بھلے بدکار ہیں، لیکن مسلمان ہیں، تو پھر باطل یہ آپ کا دشمن ہے۔ تو دشمن کو شکست دینے کے لیے یہ تین چیزیں ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ زور حیدر اور فقر بزر، صدق سلمانی۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، یہ صفات جب ہمارے اندر آئیں گی، اور ایک ایک فرد کے بحیثیت امت مجموعی طور پر ایک فرد کی زندگی میں یہ صفات آئیں گی، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی، اور پھر فتوحات کے دروازے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے کھول دیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں تو دوسروں تک بھی پہنچانے میں میری مدد کیجیے گا۔ جزاکم اللہ۔